آج رات کو اپنی انگلی پر یہ لفظ پڑھ لیں، صبح کو آپ کے کمرے کے باہر موکل انسانی شکل میں آئے گا، کروڑوں روپے فوراً دے جائے گا۔ خدا کی قسم یہ سچ ہے۔ محترم ناظرین، رات کے وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں، عشاء کے بعد کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیں، یہ نہیں کہ پڑھتے ہی آپ کو سو جانا ہے، بس رات کو یہ وظیفہ پڑھ لیں، اب جب مرضی سوئیں کوئی مسئلہ نہیں۔ عشاء کے بعد یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، بہت آسان عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے، یہ بھی دولت کو فوری طور پر غیبی دولت اپنے پاس لانے والا عمل ہے۔ ایسا عمل ہے کہ رات کو لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح مالا مال ہو گئے، دولت کی ریل پیل ہو گئی، دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں ہونا شروع ہو گئی۔ اگر دولت کی بارش رات کو وظیفہ پڑھ کے صبح دیکھنا چاہتے ہو تو رات کو یہ 1 منٹ کا عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر ایسے کھلے گی کہ آپ لوگ خود مجھے کمنٹ میں میسج کر کے کہو گے کہ ہمارے یہ مسئلہ پیسوں کا، رزق کا حل ہوا ہے، خود کہو گے انشاءاللہ۔ خود آزما کے دیکھ لو، خود یہ عمل کر کے دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھنا معجزات کو آتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا دولت کو آتے ہوئے۔ جس کسی کو بتایا اس کی زندگی میں پیسہ تو آیا ہی، لیکن وہ پیسہ ایسے آیا پھر کبھی گیا نہیں۔ ویسے تو آپ لوگوں نے کوئی عمل کوئی وظیفہ کیا ہوگا، آپ کو پیسے ملے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ملے ہوں گے، آپ کو پیسے ملے ہوں گے کہ کچھ ٹائم بعد ختم ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ وظیفہ ہے کہ پیسہ اگر آپ ایک مرتبہ آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر جانے کا نام نہیں لے گا۔ پیسے کو آپ سے محبت ہو جائے گی، یہ سمجھ لیں پیسہ آپ پر عاشق ہو جائے گا، دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی۔ دولت کا اور پیسوں کا یہ بادشاہ عمل ہے، بادشاہ وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں جو بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں غیبی پیسہ چاہیے، غیبی دولت چاہیے، فوری چاہیے، صبح وظیفہ پڑھیں شام کو پیسہ مل جائے، رات کو پڑھیں صبح کو مل جائے، یہ وظیفہ آج ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ایک شکایت کرتے ہیں کہ مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، مالی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ شوہر ہے تو وہ دہاڑی لگاتا ہے، پیسے لاتا ہے، وہ اتنے ہوتے ہیں کہ ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت بھوکے سوتے ہیں۔ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کرائے کے مکان میں ہیں، تنگ دستی ہے، فاقے ہیں، غربت ہے، لاچاری ہے، بیچارے اتنی پریشانیوں میں ہیں۔ جو لوگ اتنی شدید پریشانیوں میں ہیں، آپ لوگ آمین ضرور کہیے گا، آپ لوگوں کے لیے دعا منگوا رہا ہوں، آپ لوگوں کی مشکلات کے لیے، کیونکہ یہ آمین کئی لوگ ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں تو کسی ایک کی آمین میں بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ تو سب مل کے آمین کہیے گا۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گا تمام لوگوں کے لیے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر میرے مولا، میرے پیارے اللہ، جو بھائی بہن تنگ دست ہیں، غریبی میں ہیں، پیسے کی کمی ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے مولا غیب سے ان کو رزق عطا کر دے، غیب سے ان کو دولت عطا کر دے، ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے، جو بھائی میرا، جو میری بہن اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، دولت اتنی آ جائے کہ وہ خود بانٹ کے تھک جائیں لیکن دولت ختم نہ ہو۔ اور میرے مولا جو میرے بھائی بہن پریشان اس ویڈیو کو نہیں بھی دیکھ رہے، میرے مولا ان کی بھی مدد کر دے، تمام مسلمانوں کی مدد کر دے، ہمارے ملک پیارے پاکستان پر اپنا خاص کرم کر دے۔ میرے مولا جہاں کہیں مسلمان ہیں، میرے مولا تمام مسلمانوں کی مدد کر دے، تمام مسلمانوں کو غیب سے رزق عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آمین لازمی کہیے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ رات کے وقت کا جو آپ کو بتانے لگا ہوں، رات کے وقت آپ کو عشاء کے بعد سے لے کر پوری رات ہے، کسی بھی وقت کر لو۔ اگر آج ویڈیو دیکھ رہے ہو، فرصت نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جب دل کرے یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ 1 دن پڑھ لو، 2 دن پڑھ لو، 3 دن پڑھ لو، لیکن آپ لوگوں کو ایک دن میں اگر معجزات دیکھنے ہوں تو عشاء کے بعد جس ترتیب سے یہ عمل بتاؤں گا آپ پڑھ لینا۔ 1 دن کا یہ عمل ہے، صرف 1 دن کا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی زیادہ کسی کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ 2-3 دن کر لیتا ہے، لیکن عموماً دیکھا گیا ہے جس کو یہ وظیفہ بتایا ہے 1 دن کے اندر اندر اس کی مشکلات حل ہوئی ہیں، اس کے رزق کے مسائل حل ہوئے ہیں۔ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور باقی کائنات کی ہر چیز کو انسان کی خدمت اور بہتری کے لیے بنایا، اور پھر اس کو ان تمام مخلوقات سے صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کرنے کا الہام فرمایا۔ آپ نے مشاہدہ کیا کہ وہ زندگی کے ابتدائی لمحات میں ہی ماں کی چھاتی سے چمٹ جاتا ہے اور اس سے اپنے لیے رزق تلاش کرتا ہے، اسی طرح اپنی باقی زندگی میں بھی وہ جستجو کرتا رہتا ہے۔ یہ کائنات اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ ہم انسانوں کے لیے مسخر کیا گیا ہے، اس میں وہ تمام بھلائیاں موجود ہیں جو ایک انسان کی آرام دہ زندگی کے لیے کافی ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ غربت نام کی کوئی چیز مسلمانوں میں نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی قوانین میں پوری دنیا سے غربت کے خاتمے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ان میں سے بعض کو بطور اختصار ذکر کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی پر تاکید۔ نمبر 1، زکوٰۃ کی ادائیگی پر تاکید۔ زکوٰۃ کو فروغ دین میں قرار دیا گیا ہے اور یہ اس کا چوتھا رکن ہے، اور قرآن کی 29 سورتوں میں
59 طرح سے اس کا ذکر کیا گیا اور روایات میں تقریباً 2000 کے قریب احادیث زکوٰۃ کے متعلق ہیں، اور لغت میں اس کی تعریف ترقی، پاکیزگی اور صلاح کے ساتھ کی گئی ہے۔ اور اصطلاحی معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جیسا کہ شیخ اعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ مخصوص شرائط کے ساتھ مال سے مخصوص مقدار نکالنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کے فوائد و آثار میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ رزق میں اضافہ کا سبب بنتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے تنگ دستی نہیں آتی۔ زکوٰۃ ثروت مندوں کا امتحان اور فقراء کی مدد کا نام ہے۔ نیز زکوٰۃ بخل کا علاج اور فقر و تنگ دستی سے اعلان جنگ ہے۔ نمبر 2، خمس کی ادائیگی پر تاکید۔ خمس بھی فروغ دین میں سے ہے جس کا اسلام نے حکم دیا ہے، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور جان لو کہ جو غنیمت تم نے حاصل کی ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور قریب ترین رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لائے ہو جو ہم نے فیصلے کے روز جس دن دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تھے اپنے بندے پر نازل کی تھی، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ آیت ایک عمومی حکم کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خمس نکالنا ہر انسان پر واجب ہے جو جنگ کے علاوہ کسی چیز سے غنیمت نفع حاصل کرے۔ خمس کے قوانین ایک لطیف صورت کو منعکس کرتے ہیں جس سے اسلام کی مساوات کا دائرہ کار اور تمام مسلمانوں میں مشارکت کا اہتمام واضح ہوتا ہے، کیونکہ خمس کسی خاص طبقہ سے مخصوص نہیں بلکہ ہر انسان سے متعلق ہے۔ جو بھی زندگی کے امور بالخصوص کسب معاش میں منافعت حاصل کرتا ہے اس پر خمس کی ادائیگی لازم قرار پاتی ہے۔ باقی تفصیلی احکام کو فقہی کتاب میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، ماجی باہمی تعاون، تعامل اجتماعی۔ یہ سماجی استحکام کا بہترین عنصر ہونے کے ساتھ ساتھ غربت و افلاس کی دوری کا بہترین سبب بھی ہے۔ سماجی تعاون کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے لوگ باہمی تعاون سے سماجی مشکلات کی دوری کے لیے ایک دوسرے سے تعاون اور یکجہتی کریں اور معاشرے کی عمومی صورتحال کو بدحالی سے محفوظ رکھیں۔ ایسا کرنے سے ہر فرد اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے کہ اس کے کچھ سماجی فرائض و واجبات ہیں جن کو پورا کرنے کا وہ پابند ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کر سویا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ یہ اور اس قسم کی دوسری احادیث ایک انصاف پسند انسان کو بے چین کر دیتی ہیں، بلکہ اس طرف ہلکی سی توجہ ایک فطری معاملہ ہے جو انسان کو اس وقت تک سکون نہیں دیتا جب تک کہ وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی ایسی ہی نعمتوں سے مستفید ہوتا نہ سیکھے۔ گویا انسان فطرت میں ہے کہ دوسرے انسان کو مصیبت و مشکل میں نہیں دیکھ سکتا اور اس کی دوری کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا رہتا ہے۔ اسی فطری تقاضے کے پیش نظر اسلام نے سماجی حقوق بتائے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو اور برائی میں دوسروں کا ساتھ نہ دو۔ نمبر 4، صدقہ دینا۔ یہ ان مستحب اعمال میں سے ہے جس پر اسلام نے بہت ابھارا ہے۔ یہ فقراء کے حقوق کو متضمن ہے۔ یہ بیک وقت پورے معاشرے کو فائدہ پہنچاتا ہے اور وقت بدل جاتا ہے۔ ایک شخص جو اب تک صدقہ لیتا رہا پھر وہ معاشرے میں اس سنت کو آگے چکاتا ہے اور خود دوسروں کو صدقہ دینے کا اہل ہو جاتا ہے۔ نیز صدقہ دینا رزق کے اضافے کا ایک غیبی عمل ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ دینے والے کے رزق میں کثرت کا سبب ہوتا ہے، لہٰذا تم صدقہ دیا کرو، اللہ تم پر رحم کرے۔ نمبر 4، بیت المال، محکمہ اوقاف۔ اسلام جن تعلیمات کو لایا یہ ان کی سب سے شاندار تصویر کشی ہے جو سرمایہ کو کسی شخص ملکیت کے بغیر جمع کرتی ہیں اور اس سے معاشرے کے ضرورت مند اور محتاج لوگوں نیز یتیم، مسکینوں اور بیواؤں، مریضوں اور بوڑھوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث میں یہی ملتا ہے کہ اصل سرمایہ محفوظ رکھوں اور اس کے ثمر اور نفع سے دوسروں کو سیراب کروں۔ اگر دولت مند اور صاحب حیثیت لوگ اس سنت پر عمل کریں تو ہمیں معاشرے میں اس طرح کی غربت کا عروج کہیں دیکھنے کو بھی نہ ملے۔ نمبر 5، حق ملکیت، یعنی زمین اور اس کے وسائل، معدنیات اور قدرتی مواد اور اس پر موجود پتھر، درخت اور دیگر چیزیں، یہ روئے زمین کے ہر انسان کے فائدے کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ ان سب میں اس کا حق موجود ہے اور کسی دوسرے کا حق نہیں بنتا کہ اس سے یہ چھین لیں، یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ جہاں تک ریاست کی بات ہے تو وہ فقط نگران ہے، اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے، فرمایا کہ زمین اللہ کی ہے اور جو اس زمین کو آباد کرے اس کی ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جو شجرکاری کرے اور ایسی زمین کو آباد کرے، زندہ کرے جس کو پہلے کسی نے نہیں کیا، وہ جو مردہ زمین کو زندہ کرے وہ اسی کے لیے ہوگی، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ نمبر 6، سود کا حرام ہونا۔ سود کے متعلق قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ سود کو ناپائیدار اور خیرات کو بابرکت بنا دیتا ہے اور اللہ کسی ناشکرے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔
سود ان حرام معاملات میں سے ہے جو امیروں کو مزید امیر اور غریبوں کو مزید غریب بنا دیتا ہے۔ غریب انسان جب معاشی بحران کا شکار ہوتا ہے تو قرض لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، پھر قرضے کی واپسی میں دشواری کے ساتھ اس کا سود ادا کرتے کرتے مزید مقروض ہو جاتا ہے، اور کبھی سوداگر اور تجارتی طبقہ سود کی وجہ سے فقراء کی صف میں آ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک تاجر اپنے کاروبار کو وسیع کرنے کے لیے سودی قرض لیتا ہے تو کاروبار میں نقصان کی صورت میں وہ مزید مقروض اور بدحال ہو جاتا ہے، جس کے سبب وہ اپنی مصنوعات کی قدر کھٹاتا ہے اور مزدور کی اجرت کم کر دیتا ہے، اور یہ چیز پھر معاشرے میں غربت کے نفاذ کا سبب بنتی ہے۔ اور دوسری جانب یہ سود خوروں کو بیکار بنا دیتا ہے، جس سے وہ فقط بیٹھ کر سود کے ذریعے اپنے کاروبار کے تناسب کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ یہ اور اس طرح کے دیگر اسباب کسی بھی معاشرے کو غربت سے دوچار کرتے ہیں، چاہے وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی، اور بصد افسوس کے غربت کی دوری کے الہامی قوانین کی رعایت نہ کرنے کے سبب ہم مختلف معاشروں کو اس دلدل میں گھرا ہوا دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اسلامی قوانین کو غربت سے نجات کی ضمانت دیتے ہیں۔ اسلام فقر و فاقہ کو ختم کرنے کے لیے ہر وقت مستعد رہتا ہے، مبادا کہ وہ انسان کے عقیدہ، اخلاق و کردار، عائلی زندگی اور اجتماعی زندگی پر اثر انداز ہو کر کوئی خطرناک صورتحال پیدا کر دے۔ اس لیے اسلام نے یہ بات لازمی قرار دی ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کو کم از کم مندرجہ ذیل ضروریات زندگی میسر ہونی چاہیے۔ خورد و نوش، رہائش، گرمیوں اور سردیوں کا لباس۔ اگر وہ کسی فن میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس فن کی کتابیں وغیرہ جن کی اس کو ضرورت ہو۔ اگر وہ کوئی دستی کام کرتا ہے تو اس کام کے ہتھیار و اوزار، اور اگر وہ شادی کا خواہش مند ہو تو اس کی شادی کا انتظام۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر فرد کو اس کے مناسب حال وہ معیار زندگی میسر آ سکے جو اللہ کے فرائض کی ادائیگی اور زندگی کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے میں اس کے لیے ممد و معاون ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں معیشت کا یہ معیار ہر انسان کو کیسے حاصل ہو، اور اسلام نے اس سلسلے میں کون سے ذرائع و وسائل اختیار کیے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے انسان کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے وسائل اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اسلامی سوسائٹی میں ہر فرد سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کام کرے، اور اسے یہ حکم ہے کہ وہ روئے زمین پر چلے پھرے اور اللہ کا دیا ہوا رزق کھائے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم و مسخر کر دیا، سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اس کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ۔ کام فکر و فاقہ سے نمٹنے کے لیے پہلا ہتھیار ہے، حصول مال کے لیے پہلا ذریعہ ہے، اور اس زمین کو آباد کرنے کے لیے بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی خلافت کا شرف بخشا ہے اور اس کو حکم دیا ہے کہ زمین کو آباد کرے۔ ارشاد خداوندی ہے، صالح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے۔ انسان اور کائنات کی تخلیق میں اللہ کی سنت کا تقاضا یہ ہے کہ روئے زمین پر انسان اور دیگر مخلوقات اپنی خوراک اور دیگر سامان زیست کوشش اور محنت سے حاصل کریں۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ زمین کے اطراف میں پھرو اور اللہ کا عطا کردہ رزق کھاؤ۔ ایک اور جگہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، بس جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل روزی تلاش کرو۔ توکل علی اللہ کا دعویٰ کر کے نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے اور کہا کہ کوئی شخص رزق کی کوشش ترک کر کے خدا سے یہ دعا نہ کرے کہ اے اللہ مجھے روزی دے، درا حال یہ کہ وہ جانتا ہے کہ آسمان سے سونے اور چاندی کی بارش نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل روزی تلاش کرو۔ ہم مسلمان جانتے ہیں کہ 1,23,999 انبیاء اور رسل کو اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ نہیں فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب اللہ فرمایا، اور ہمارے آقا نے فرمایا القاسم حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ کتنی فضیلت والی بات ہے ان حضرات کے لیے جو رزق حلال کماتے ہیں کہ لسان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ کا دوست ہونے کی بشارت دی ہے۔ یہ کوئی عام فضل و عنایت نہیں۔ آج ہم نہ رسول کریم کے فرمودات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں اور نہ ہی اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقوش پا پر چل رہے ہیں۔ اولیاء کرام سے محبت کا دم بھرتے نہیں تکتے مگر ان کی تعلیمات سے روگردانی کر رہے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ پھر سے دنیا میں مسلمانوں کو عروج حاصل ہو، تو اس کے لیے ہمیں اسلاف سے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہوگا۔ نوجوان نسل کو اسلاف کی زندگیوں سے ان کے کارہائے نمایاں سے روشناس کرانا ہوگا تاکہ ان میں اپنے اسلاف کے نقش پا پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو، تب ہی ہم دوبارہ مسند عروج پر متمکن ہو سکتے ہیں۔ اب وظیفہ سمجھ لیں، سب سے پہلے رات کے وقت گھر میں بیٹھ جائیں۔ مرد حضرات جب کام کاج سے فارغ ہو کر گھر میں آ جائیں، سکون سے بیٹھ جائیں، سب کاموں سے فارغ ہوں، پھر یہ وظیفہ پڑھیں۔ پوری رات پڑھی ہوئی ہے، آپ کو کون سی جلدی ہے؟
آپ کو تو اب کام پہ جانا نہیں، کھانا کھا لیں، ہر چیز سے فارغ ہو جائیں، بھلے 12 کے بعد کر لیں، 1 بجے کے بعد کر لیں، 2 بجے کے بعد کر لیں، پوری رات پڑی ہے آپ کے پاس، عشاء کے بعد جب وقت ملے کر لیں، عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ 1 منٹ نکال لیں اس وظیفے کے لیے، بس 1 منٹ۔ گھر میں میری بہنیں بھی پڑھیں، میرے بھائی بھی پڑھیں، سکون سے بیٹھ جائیں، یہ وظیفہ گھر میں ہی پڑھیں تاکہ آپ کے گھر کے اندر خیر و برکتیں آنا شروع ہو جائیں۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر اس کے بعد پہلا کلمہ سب سے پہلے پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 1 مرتبہ پہلا کلمہ لازمی پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کے آپ لوگ اب درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک کوئی بھی پڑھ لیں، جس طریقے سے جس ترتیب سے بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے آپ کو میں خود نہیں بتا رہا، نہ آپ کو اپنی طرف سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تو جس طرح سے بتا رہا ہوں اسی ترتیب سے پڑھیں، تعداد میں آپ لوگ فرق نہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کے 1 مرتبہ درود پاک فوراً پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں کو سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 21 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے فوراً بعد سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ، یہ اسم یا عزیزو آپ لوگوں کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا، 100 مرتبہ یا عزیزو جب پڑھ لیں اس کے بعد ایک اور وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ ایک اور وظیفہ پڑھ کے یہ عمل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آخری وظیفہ کون سا پڑھنا ہے یہ اچھی طرح سمجھ لیں اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ یا جبارو یا جبارو یا جبارو آپ لوگوں کو 100 مرتبہ ہی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، ایک بار درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ کے یا تو آپ اسی وقت سو جائیں یا پھر جب آپ کا سونے کا موڈ ہو تب سو جائیں۔ انشاءاللہ صبح معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔